مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ امام حنیفہ کے نزدیک نیک کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے نیت کا مقام عبادت میں کیا ہے؟ جیسے وضو میں نیت کرنی ہے یا نہیں، کیا نماز میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن علمی قسم کا اس کا جواب ہوگا۔ دیکھو، جو باقی ائمہ ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام جو بھی نیکی کا کام ہے نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جیسے وضو ہے، وہ نیت کے بغیر نہیں ہوگی، اور دلیل یہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ حدیث ان اعمال سے متعلق ہے جن میں نیت کے بغیر وہ کام نیکی بن ہی نہیں سکتا۔ بذات خود وہ کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے، تو اس کو نیت کے ذریعے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ کی آپ فقہ پڑھو نا، خدا کی قسم امام حنیفہ نے جو ڈیپ میں جا کے حدیثوں کی تحقیق کی ہے نا، اور جو رائے قائم کی ہے، بہت خاندانی رائے قائم کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا شان ورود دیکھ لو آپ۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، اور ہجرت کیوں کی؟ ایک خاتون سے نکاح کی امید پر۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ہجرت کرو گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب دیکھو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کرنا، یہ نہ بذات خود اچھا کام ہے، نہ بذات خود برا کام ہے۔ تو ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیت پر، یعنی اس قسم کے اعمال جن میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ رسول کی خاطر ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے، ان کی ہجرت تو قبول ہو گئی۔ عورت سے نکاح کی خاطر کی ہے تو عورت سے نکاح تو ہوگا، یہ ہجرت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کرنا بذات خود عبادت نہیں ہے۔ اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا، یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ۔ کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ، اس کی نیت بھی اچھی ہے، ثواب ملے گا۔ دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے، متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو، کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت، نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے۔ تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت، متعین ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا، آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، آپ نے اللہ اکبر بول دیا، ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں، عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادتی عن العبادہ، عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے، بطور عادت کے نہیں کہا۔ یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے، وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات، پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں، شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ ابے ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی۔ وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر، تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ، سیم ہے نا۔ تو لہذا تمییز جنس العبادتی عن جنس آخر، ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا عصر ہے، یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں۔ لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت، کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا۔ ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے، حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو کہہ کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو۔ تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو عبادت، ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری، بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے، کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا، بس اتنا۔ 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا
نہیں ہے. سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سفر میں ہیں ہی جب 2 رکعتیں, تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو, شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں, آپ بھلے 4 کی نیت کر لو, نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی. کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے, اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے, لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی, اللہ اکبر, پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے, ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں, لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو, یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو, وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا, آپ پہ چھوڑا ہے, تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ, وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ, کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان, لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں, یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا, تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے, یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں, تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں, تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طہور فرمایا ہے, پاک کرنے والا, تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو, چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو, وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا, کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے, وہ خود سے مطہر نہیں ہے, مٹی خود سے پاک کرنے والی, بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو. تو اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے, تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا, تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نیت ہوئی, آؤ ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے, اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ ہے؟ تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نا پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں ہے. بھائی وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے, تو بس نیت کرو. یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کے نیت باندھ لو, ہو گئی نیت, بس کافی ہے. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے؟ وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے.
لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا, کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں, یہاں سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے, اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے, تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. اب بھائی چھوڑ دو, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو, لوگ تعریف کریں دل میں بھلے لڈو پھوٹیں, کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے, یہ نیچرل ہے, جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں, یہ سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو میں لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ, آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ, وہ جو میں نے شروع سے رہا تھا نا, یاد ہے لطیفہ؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, ابھی اس آدمی کا نام تھا تکبر والا, جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا, اس نے بولے اتنا تواضع والا نام ہے, میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو جس میں. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہتا ہے خنزیر اللہ. صحیح ہے, یعنی کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا, مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو, وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں, ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف کر یار, تھوڑا اور مسالہ لگا یار, اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ, اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا, آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا, میں ہوں ہی ایسا. تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت, تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی, اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد بعض ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے, نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں, اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, جو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ, جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے,
اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے، اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ. یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں، جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتے ہیں، چاہے عالم ہو، بزرگ ہو، مفتی ہو، حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو، کوئی اداکار فنکار بھی ہو، یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو، یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو. میرے بھائی مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے، جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی. مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہوں، اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے، تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے؟ اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ میں لائیے گا لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں، یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے، پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کے نچوڑتا ہے. لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے، پھر پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا، آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا، یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح، پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. سمجھے بات؟ اس میں وہم نہ کرو. لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں، دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مل گیا نا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف. پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ، اسلامیات کا. اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہے ہیں نا آج کل، یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس، ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں، میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا، اس کو سمجھانا ممکن نہیں ہے. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار، اس جماعت کو بھی جوائن کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں. ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو، تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا یہ سمجھو، لیگل ہو یا اللیگل ہو، اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو، ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہو، چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے، جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا، پاور ہے، حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے، وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا، ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں، تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں؟ انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے، نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس. کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ، ان کی آنکھ کا جو بال ہے، نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے، نہ وہ شہباز شریف ہے، نہ وہ نواز شریف ہے، نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی، کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں، نیوی بھی ہے جس میں. تو اللیگل ہو یا لیگل ہو، ابا ہمارا وہی ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے ایک پالیسی بناؤ کہ اپنی فورسز کا حوصلہ ہمیشہ بلند. میں کل جاگنگ کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، بھاگتے ہوئے کوئی مسافہ کرے کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے. کوئی خاتون روک لے، کوئی برا لگتا ہے. ایک خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب میرا میاں اس وقت کشمیر کے بارڈر پہ ہے، بس یہ کہا میں رک گیا، لڑائی میں ہے اس وقت.
کہہ رہے کوئی پیغام, میں نے جاگنگ چھوڑ کے میں رکا ہوں, اس کو میں نے ویڈیو بنا کے دی, اس کے شوہر کو میں نے ویڈیو بھیجی, اور میں نے کہا آپ لوگ بارڈر سنبھالے ہوئے ہو جس کی وجہ سے ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو اتنا خوش ہوئی, اس کا دل بڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ کے میاں کی قربانی ہے, ہم یہاں پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ہم جاگنگیں کر رہے ہیں, اور 12 1 بجے نان تافتان کھا کے ولیموں سے آ رہے ہیں, سب ان لوگوں کی قربانی ہے جو اس وقت بارڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو ان کا مورال ڈاؤن مت کرو. پاکستان گیا نا, میں بار بار کہتا ہوں, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ غزہ سے زیادہ ہمارا برا حال ہوگا, غزہ سے زیادہ. اس لیے ملک پہ کوئی کمپرومائز. جلدی بھی سوال کے جواب